بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، ایران کا آتش کدہ ایک بار پھر دہک رہا ہے۔ اس کے الاؤ سے، اس کے شعلوں سے ایک نوجوان نسل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے شعلوں میں اس بار خوب بغاوت زیادہ نمایاں اور زوردار انداز سے نظر آ رہی ہے۔ 3 ماہ قبل ایک کرد لڑکی مہیسا امینی کی پولیس کے کسٹڈی میں ہلاکت کے بعد ایران میں یوں لگا کہ جیسے آتش فشاں پھٹ گیا، اور اس کے بعد سے ایران کا یہ جو آتش فشاں ہے یہ مسلسل لاوا اگل رہا ہے۔ ایران کی حکومت ان مظاہروں کو کنٹرول کرنے کی جتنی بھی کوششیں کر رہی ہے وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ اب تک 300 کے قریب افراد اس مزاحمت میں اور اس احتجاجی مہم میں مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں افراد کو مقید کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایران کی حکومت مسلسل یہ دھمکی دے رہی ہے اور مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے مظاہرین کو کہ اگر انہوں نے اپنی یہ روش تبدیل نہیں کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایران کا یہ جو رویہ ہے، جس قدر حکومت کا سخت ہوتا جا رہا ہے، عوام کے جنون میں اور عوام کی خوب بغاوت میں اتنی ہی تیزی، شدت اور حدت آتی جا رہی ہے۔ ایران میں گزشتہ روز بانی انقلاب امام آیت اللہ خمینی کی رہائش گاہ کو خمین میں نظر آتش کیا گیا۔ یہ ایک پری پلانڈ قسم کا منصوبہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف پرجوش مظاہرین امام کی اس یادگار کو، جو اب ایک میوزیم ہے، نظر آتش کر رہے تھے، تو دوسری طرف ویڈیو بن رہی تھی اور امام خمینی کے خلاف ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ ایران میں شاید ہی اس بات کا جدید ایران میں تصور کیا جا سکتا ہو کہ وہاں آیت اللہ یا بالخصوص رہبر انقلاب اور بانی انقلاب امام آیت اللہ خمینی کے خلاف یوں برسر عام کوئی ہجوم یا کوئی شخص نعرے لگا سکے گا۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ایران کے روحانی پیشوا اور آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایک بار پھر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ایران کی اس انریسٹ کے پیچھے مغرب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ہی ایران استحکام کی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے لگتا ہے، کچھ بیرونی قوتیں جن میں امریکہ اور یورپ شامل ہیں، انہوں نے نام لے کر کہا ہے، ایران کو اس راستے سے ہٹانے اور ایران کے نوجوان اور خواتین کو مایوس کرنے کی مہم چلا رہی ہیں۔ ایران میں وقفے وقفے سے ایک انریسٹ پیدا ہوتی ہے، ایک جذبات کا لاوا پھٹ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر حکومت کو سخت گیری اختیار کرنا پڑتی ہے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ایران کی جو قیادت ہے وہ اس پر بیرونی ہاتھ کا الزام لگا رہی ہے، گو کہ یہ الزام اس لحاظ سے بے وزن اور بے وقت نہیں ہے کہ ایران میں رجیم چینج امریکہ کا ہمیشہ سے ایک خواب رہا ہے، کیونکہ ایران کے انقلاب نے پہلوی خاندان کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکا تھا، اور پہلوی خاندان اس ریجن میں امریکہ کا سب سے وفادار اور سب سے بااعتماد مہرہ تھا۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ انقلاب جب برپا ہوا تو ایران کے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے کو پاسداران انقلاب نے اور مظاہرین نے اور عوام نے اپنے قبضے میں لیا، اور وہاں جو ایران کا امریکہ کا سفارتی عملہ تھا اس کو یرغمال بنا لیا۔ یہ تقریباً 1.5 سال تک یہ قضیہ چلتا رہا، اور یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی ذلت آمیز قسم کی صورتحال تھی کہ وہ ملک جو کل تک ان کا ایک ان کی ڈیوڑی تھا، ان کا دالان تھا، اور جہاں ان کے بااعتماد لوگ حکومت کر رہے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے یوں نکل گیا تھا کہ ان کا جو ان کے باشندے اور ان کے سفارتکار وہاں یرغمال بنے ہوئے تھے۔ اس سے امریکہ کی جو روح ہے وہ مزید چھلنی ہو کر رہ گئی، اور اس کی انا جو ہے وہ اس وقت زخمی ہو کر رہ گئی۔ تو اس کے بعد سے ایران اور امریکہ اور یورپ میں ایک مسلسل کشمکش چلتی رہی، یہاں تک کہ
جو صدام حسین، جس کو اس وقت بھی مغرب پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ باس پارٹی جو اس کی الائنمنٹ جو تھی وہ سوویت یونین کے ساتھ تھی نظریاتی اعتبار سے، اور صدام حسین ذہنی اور فکری طور پر اسی لابی کے آدمی تھے، لیکن صدام حسین کو استعمال کیا گیا ایران کو انگیج رکھنے کے لیے اور ایران کے انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں پھر ایران عراق جنگ 10 سال تک چلتی رہی۔ تو اس طرح ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ کا پرانا خواب رہا ہے۔ جب بھی کوئی انریسٹ چلتی ہے تو ایران کی قیادت اس میں امریکہ کے ہاتھ کا الزام عائد کرتی ہے، اور امریکہ بھی ان شعلوں کو ہوا دیتا ہے برسر عام اور برملا۔ اب یہ ایک نیا مرحلہ آ گیا ہے کہ جب یوں لگ رہا ہے کہ ایران کی نئی نسل ایگریسو ہو رہی ہے، اور امریکہ اس انریسٹ کو، ان مظاہروں کو پوری طرح اونرشپ دے رہا ہے۔ پورے مغرب میں اس وقت ان مظاہرین کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے، اس میں ایران کے باشندے شریک ہیں، اس میں لبرل شریک ہیں، اس میں مذہبی لوگ شریک ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ایک عالمگیر سطح پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح اس وقت جو ایران ہے وہ بہت ایک خوفناک کشمکش کا شکار ہے۔ ایران میں ایک طرف تو مظاہرے جاری ہیں، دوسری طرف ایران کی سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے ہونے لگے ہیں، اور حال ہی میں چند دن قبل ایک پاسداران انقلاب کے ایک جو کرنل ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کیا گیا۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف عوامی مزاحمت کو فروغ دیا جا رہا ہے، بغاوت کے شعلوں کو ہوا دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلح جو مہم ہے وہ بھی منظم کی جا رہی ہے ایران کے خلاف۔ اور یوں یہ جو ایران میں موجودہ علماء کرام ہیں ان کو مزید بے اثر کرنے کے لیے ایک نئی بات یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ بے خوف ہو گئی ہے، اور بڑے حیرت انگیز مظاہرے اور واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جو ایران کی علماء کی جو شناخت ہے، یعنی امامہ، اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اور ایسے فوٹو شوٹ کیے گئے، ویڈیوز بنائی گئیں کہ راہگیر چلتے ہوئے کسی عالم دین کے امامے کو اچھال دیتے ہیں پیچھے سے چھیڑ کے، تو یا گرا دیتے ہیں، اور یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو علماء کا ایک تقدس وہاں قائم کیا ہے ایران کی موجودہ حکومت نے، اس کا جو خوف ہے یا تقدس ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ جو امام خمینی کی جو رہائش گاہ ہے وہ ایک علامت ہے ایران کے انقلاب کی علامت ہے، کیونکہ بانی انقلاب کی ایک یادگار ہے وہ۔ اس کو نظر آتش کرنا یہ بھی ایک منصوبہ بند اور ایک اس کی علامتی اور نفسیاتی حیثیت ہے۔ اس کی تقریباً وہی حیثیت ہے کہ جو 1990 میں ماسکو میں جب سوویت یونین کے اعصاب چٹخ رہے تھے تو اس وقت لینن گراڈ میں لینن کا جو ایران کے سوویت یونین کے کمیونسٹ انقلاب کے جو بانی اور فکری رہنما تھے ان کا مجسمہ لینن گراڈ میں گرا دیا گیا تھا، اور یہ تقریباً اس بات کا اعلان تھا کہ کمیونزم کا جو زوال ہے وہ اب پوری طرح برپا ہو چکا ہے سوویت یونین میں، اور لینن کے نظریات اب کارگر اور ریلیونٹ نہیں رہے۔ تقریباً یہی وہ صورتحال ہے کہ جب امریکہ کی اور اتحادیوں کی فوجیں بغداد میں داخل ہوئیں تو انہوں نے وہاں صدام حسین کے مجسمے گرا دیے تھے، توڑ دیے تھے، انہیں ٹھوکروں اور ٹھڈوں کی نوک پر رکھا تھا۔ یہ بھی ایک اعصاب کی لڑائی میں ایک پیغام دینا مقصود تھا عراق کے عوام کو کہ اب صدام حسین ان کا مالک و مختار، ان کے مقدر کا اور ان کا حکمران نہیں رہا ہے۔ یہ لوگوں کو ایک خوف کے ماحول سے نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ تقریباً یہی وہ اقدام ہے کہ جو ایران میں کیا گیا، یعنی امام خمینی کی جو رہائش گاہ ہے اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، اس کا ایک اپنا اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک نفسیاتی اور علامتی حیثیت ہے۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایران کے لوگوں کو کہ اب انقلاب ایران کے دن گنے جا چکے ہیں اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب ایران کی حکومت اس کو کس طرح کنٹرول کرتی ہے اور یہ ڈیمیج کس طرح کنٹرول کرتی ہے اور اپنے اعصاب کو قابو رکھ کر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹتی ہے، یہ ایک بڑا دلچسپ اور دیکھنے والا سوال ہوگا۔ لیکن یہ یوں لگ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف رجیم چینج کی
ایک اس میں ایک عنصر ہے، بڑا طاقتور عنصر ہے، اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1979 سے انقلاب کے ساتھ ہی یہ خواہش بھی ایک کونپل کی طرح پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں، تو وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ایران کا جو موجودہ سسٹم ہے، یوں لگتا ہے کہ اس نے بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ اور اپنی نئی نسل کے جذبات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش نہیں کی۔ تقریباً یہ وہی صورتحال ہے کہ آج پاکستان کا نوجوان بڑی تعداد میں عمران خان کے جلسوں میں جا رہا ہے، رونقیں بڑھا رہا ہے، بچے اور بچیاں جا رہے ہیں، تو وہ بھی حالات سے کچھ تنگ نظر آتا ہے۔ 75 سال کے ماضی سے وہ اب نالاں ناراض ہے، کیونکہ اس کا مقدر پوری طرح بدلنے نہیں پایا۔ جس طرح ایران کا نوجوان خود کو آئسولیٹ سمجھتا ہے بقیہ دنیا سے، اسی طرح پاکستان کا نوجوان خود کو پسماندہ سمجھتا ہے باقی دنیا سے، اور اپنے گرد و پیش اور قریبی علاقوں اور ملکوں سے اور مغرب اور یورپ سے بہت پسماندہ خود کو سمجھتا ہے، اور اس میں ان حالات کا دخل ہے۔ یوں دونوں جگہوں پر نئی نسل کا غم و غصہ اور بغاوت کچھ یعنی اس کی کچھ ٹھوس وجوہات ہیں۔ پاکستان کا نوجوان بھی اب پرانے اور فرسودہ جو ایک تصورات ہیں، نظریات ہیں، قومی مفاد کے اور ملکی صورتحال کے اور نازک صورتحال کے اور تقدس کے جو ایک حالے ہمیشہ سے قائم رہے ہیں، وہ ان سے اس فیبرک کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہر دو جگہوں پر دونوں حکومتوں کو، دونوں اسٹیبلشمنٹس کو اور دونوں جو فیصلہ ساز ہیں، وہاں بجائے اپنی نئی نسل کے ساتھ لڑائی کرنے، جنگ چھیڑنے کے، ہر دو جگہوں پر اس نئی نسل کے جذبات، تقاضوں اور اس کی خواہشات کے مطابق اپنی پالیسیز کو ہم آہنگ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ٹیون کرنا چاہیے۔ یہی اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ اگر دونوں جگہوں پر فیصلہ سازوں نے اس صورتحال کو سمجھنے میں تعبیر کی تھوڑی سی غلطی بھی کی، تو اس کا خمیازہ انہیں بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔